لہذا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے بیعت کی تھی کہ آپس میں دستگیر نہ ہو، آپس میں خون نہ بہے، اور امیر معاویہ سے شرط پر بیعت کی تھی کہ آپ کے بعد خلافت پر ملزمان میں ہوں گا، لیکن امیر معاویہ کی خلافت ختم ہونے سے پہلے، ان کی شہادت ہونے سے پہلے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا جو ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور دیگر علماء نے جو کہا انہوں کیا لگا ان کے تاریخ میں ان کا قائد ہے، لیکن وہ ہے یہ بات ہے کہ فاسق و فاجر تھا، وہ اس خلافت کے منصب کے لائق نہیں تھا، اسی وجہ سے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بڑی عہد یہ نہ بنایا جائے، لہٰذا ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، اور کوفہ سے جو خطوط آنے لگے 12,000 خطوط آئے، ان خطوط کے ارسال پر، ان خطوط پر ضرورت کو بلایا گیا کہ آپ آئیے، کوفہ کا آپ گورنر بن جائیے، کوفہ میں آپ اپنی حکومت قائم کر لیجیے۔ اس سے پہلے بھی کوفیوں نے ہی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر دیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کرانے والے کوئی اور نہیں، یہی کوفی تھے۔ محترم سامعین، بات یہ کرنا تھا کہ ظالم کے سامنے جب ظالم حکمران ہو جائے تو اس وقت ظالم کے سامنے یہ بیان کرنا تھا۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو بھی پیغام دے گئے، اور بڑوں جوانوں کو بھی پیغام دے گئے، اور بوڑھوں کو بھی پیغام دے گئے۔ بچوں میں یہ کہ 6 سال کی عمر میں انہوں نے 6 حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی۔ تو علم کا کیا ہے کہ بچے کی حالت میں، بچپن کی حالت میں انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن آج ہمارے بچے جو ہیں علم سے غافل ہیں۔ دین علوم کیا ہوتا ہے انہیں کچھ معلوم ہی نہیں، دین علوم کیا ہوتا ہے یہ بالکل ناآشنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم میں تو لگا دیے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا نافرمان تو بن رہا ہے، اور امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا نافرمان بن رہا ہے بنے، لیکن میرا فرما بردار بنے گا۔ خدا کی قسم کے بعد یاد رکھو، اس ممبر سے ایک چھوٹا سا بچہ آپ سے اپیل کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کا نافرمان بنا دوں گا تو یہ میرا فرما بردار بن جائے گا۔ آج تمہارے ہاتھ میں یہ حق تھا کہ اپنے بچوں کو فجر میں اٹھا کر نماز کے لیے بھیج سکتے تھے، ہر نماز میں اسے مار کر بھیج سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں بھیجا، اس لیے کہ مسجد میں جا کر بگڑ جائے گا، اللہ کا بندہ بن جائے گا تو یہ دنیا کے اندر پیچھے ہو جائے گا، پھر فیل ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا اگر آپ کا عقیدہ ہے تو سن لو، آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ترقی کر کے میرا فرما بردار بن جائے گا، تو جو انسان اپنے اولاد کو اللہ کا نافرمان بنائے، اور اس اولاد سے وہ یہ امید رکھے کہ وہ میرا فرما بردار بنے گا، اللہ اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے ناراضی کو انسان کرے اور انسان کی فرما برداری کرے۔ جو اللہ کا نہیں ہو سکا وہ نہ تمہارا ہوگا نہ کسی کا ہوگا، کیونکہ انسان کی پہچان یہی ہے کہ اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے تو سمجھ لو کہ ماں باپ کا ہی فرما بردار رہے گا، اور دیگر انسان کے بھی حقوق کی پامانی نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ کے خوف سے نہ ڈرا، اللہ کے احکام کو نہ بجا لایا، وہ دنیا کے کسی انسان سے ڈر نہیں سکتا، بلکہ وہ تو یہی ہوگا کہ یہاں ظلم کرے گا، وہاں ظلم کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 احادیث 6 سال کی عمر میں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو۔ دوسرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مدینے میں بلوائیوں نے، سبائیت نے، خوارجوں نے گھیر لیا، اس وقت ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جو شجاعت و بہادری دکھا رہا تھا کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، اور اس دروازے سے داخل ہو کر عثمان کو شہید کر دو۔ لہٰذا کسی کی ہمت نہیں ہوئی، یہ پیغام دیا جا رہا ہے جوانوں کو، اے جوانوں، اس طرح بہادر بنو کہ ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا تلے تک نہ رہے۔ یہ پیغام اپنے بچوں کو دو کہ بھائی اس طریقے سے عثمان کو بچانے کے لیے صرف دو بچانے کے لیے وہ پہرے داری کر رہے تھے۔ اسلام کی پہرے داری تمہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام کے نوجوان ہو، اسلام کو ماننے والے ہو، تم اگر صحیح ہو تو اسلام بھی آگے صحیح رہے گا۔ اگر تمہاری جوانی بگڑ گئی، اگر تم جوانی نہیں اللہ کے نافرمان بن گئے تو اس اسلام کے علم کو کون بلند کرے گا؟ ضرورت ہے۔ اور بوڑھوں کو
حسین